غم اور صدمے کے سلسلے میں کہ جب کوئی غم پیش آئے یا صدمہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کا حضرت والا نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور اتفاق سے یہ ملفوظ ایسے وقت آیا کہ ہماری پوری قوم ہی غم میں، فکر میں، صدمے میں، تشویش میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو موجودہ حالات کے افسوسناک، المناک اور تشویشناک ہونے کی وجہ سے ایک فکر ذہن پر سوار نہ ہو۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں روزانہ، نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، اور خاص طور سے اہل علم کو، علماء کرام کو، اہل دین کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ماحول پر غم اور صدمے کی کیفیت بھی، اور پھر روز خبریں آ رہی ہیں تو غم اور صدمہ بھی ہے، اور فکر اور تشویش بھی ہے۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے کیا ہوگا، حالات کہاں جائیں گے، کہاں اس کی انتہا ہوگی۔ یہ سارے فکر ذہنوں کے اوپر سوار ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، حضرت والا نے یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والے فرماتے ہیں کہ غم اور صدمہ ایک تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ جب کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ اسے غم ہوتا ہے۔ یہ غم کوئی ناجائز گناہ، حرام چیز نہیں، اس کی شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ غم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے اور ان پر آپ نے غم کا اظہار بھی فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے، آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، ہم غم میں ہیں۔ تو یہ غم ہونا ایک فطری بات ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی اس میں گناہ ہے، یہ تو ہونا ہے۔ لیکن ایک غم وہ ہے کہ جو منع ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا غم ہے کہ جو بے اختیار انسان کو صدمہ ہوا وہ تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے اس کو، اس غم کو، اس کا بار بار سوچ رہا ہے، بار بار تذکرہ کر رہا ہے، بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ آدمی ذکر کرے گا اتنا ہی غم بڑھے گا۔ اب جو یہ غم بڑھ رہا ہے یہ اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، یہ ہے ناجائز۔ چنانچہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون نے یہ عام حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری سلطنت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے ہاتھ سے جائے گی۔ تو اس نے حکم دے دیا کیا مشکل کام ہے، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرو۔
تو ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ کو غم ہوا کہ بھئی کیسے اس بچے کو میں حوالے کر دوں، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو کسی صندوق میں، تابوت میں رکھ کر اور ان کو دریا کے سپرد کر دو۔ دریا میں ڈال دیا۔ اب ماں ہے اور بچے کو اس طرح سمندر میں، وہ دریا کے اندر تابوت میں رکھ کے ڈال دیا، پتہ نہیں کہاں جائے گا، کون اس کو دیکھے گا، کیا ہوگا۔ نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو دودھ کی حاجت ہے، اس کو بے شمار حاجتیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی تھی بات، تو ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ماں کا دل ہے، تو ماں کے دل میں خوف بھی ہے، غم بھی ہے۔ ابھی ابھی نیا پیدا ہوا بچہ ہے، وہ میرے گود سے جدا ہو گیا اور اس کا غم ہے، اور دوسری طرف خوف ہے کہ نہ جانے یہ تابوت کہاں جائے، بچے کا کیا حشر بنے، کون اس کو کھلائے گا، کون اس کو پلائے گا، کون اس کو پالے گا، یہ فکر لاحق ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ نہ ڈرو، لا تخافی، ڈرو نہیں، ولا تحزنی، اور غم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ہی پاس واپس لائیں گے اس بچے کو، وجعلوہ من المرسلین، اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اس کو بنائیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ فرمایا کہ نہ ڈرو نہ غم کرو۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگر غم غیر اختیاری چیز ہے، کہ آدمی کو غیر اختیاری طور پر غم ہو رہا ہے، تو اس کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اختیاری میں نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ڈرو بھی نہیں، غم بھی نہ کرو، تو غم نہ کرنا، اگر غم غیر اختیاری ہو تو غیر اختیاری کی تو منع کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ غیر اختیاری غم ہے اس کو منع کر دے، وہ غیر اختیاری تو ہوگا۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ نہ ڈرو، تو معنی اس کے یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس غم کو یاد کر کر کے، اس کا تذکرہ کر کر کے، بار بار اس کا ذکر کر کے اس کو بڑھاؤ نہیں غم کو، یہ اپنے اختیار کا کام ہے۔ کیونکہ ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں لوٹائیں گے اور تمہارے ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے دکھا بھی دیا، کس طرح لوٹایا کہ بچہ جو ہے بہتا بہتا کس کے پاس پہنچا؟ وہی جو قتل کرنے کا جس نے حکم جاری کیا تھا، فرعون کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے کہا بھائی یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور بڑا لاڈلا معلوم ہوتا ہے، تو یہ ایک بچہ کیا نقصان پہنچائے گا، اس کو پال لو۔ فرعون جو تھا وہ شروع میں تردد میں رہا، لیکن آخرکار اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو دیکھ کر اس کو پیار آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو پالیں گے۔ پلے وہاں پر بڑے، دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ کسی اور عورت کا دودھ لیتا ہی نہیں تھا بچہ۔ تو اس طرح وہ جو بہن تھی، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی اگر تم چاہو تو ہم ایسی ایک عورت لا کے دے دیں گے تمہیں جس کا یہ دودھ پیے۔ اس طرح ماں کے پاس پہنچ گئے اور ماں کے پاس پہنچ کر رادوہ الیک، اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پرورش کی، پیغمبر بنایا۔ مسلمان اکثر اس کا واقعہ جانتے ہیں،
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ بالکل یہی واقعہ پیش آیا تھا ایک اور موسیٰ کے ساتھ. بنی اسرائیل کا ایک اور بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ رکھا گیا تھا، اور اس کی ماں نے اس کو دریا میں ڈالنے کے بجائے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے رکھ دیا تھا. پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کے غار میں لے جا کے رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کروائی اس طرح کہ جبریل علیہ السلام اس کے لیے وہ لے کر آتے تھے اور اس کی غذا اس کو پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہی سامری جادوگر بنا. وہ سامری جادوگر جس نے شرک پھیلایا وہ جادوگر بن گیا. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فموسى الذي رباه جبریل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل، کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل نے کی تھی وہ تو کافر ہوا، جادوگر بنا، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی تھی وہ پیغمبر بنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کی مشیتیں دیکھو. غرض حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے جو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، حالانکہ ڈر کے اسباب بھی سامنے تھے، بچے کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا، اور غم کے اسباب بھی سامنے تھے کہ بچہ ماں کی گود سے جدا ہو گیا. تو پھر بھی منع کیا جا رہا ہے. کیا مانا؟ کہ غیر اختیاری جو خوف ہے وہ تو ہوگا، غیر اختیاری غم ہے وہ ہوگا، لیکن اس کو یاد کر کر کے، اس کو تازہ کر کر کے، اس کے تذکرے کر کر کے تم اس کو بڑھاؤ نہیں، اور ہم سے رجوع کرو، ہم سے رجوع کرو، ہم لوٹائیں گے اس کو تمہارے پاس، ہم سے رجوع کرو، ہم اس کو بنائیں گے پیغمبر. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. تو حضرت والا اس میں فرما رہے ہیں جو ہم لوگوں کے سبق لینے کی بات ہے وہ یہ کہ غم تو پیش آنے ہیں، آئیں گے. ہو نہیں سکتا کہ زندگی بغیر غم کے گزر جائے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جب تک انسان کی زندگی ہے غم تو آئیں گے، اور کیوں نہیں آئیں گے؟ خود غم اور خوشی دینے والے نے یہ کہہ دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور آزمائیں گے. کہاں سے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، کبھی تمہیں تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے کہ تمہارے اوپر خوف طاری کر دیں گے. والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، معاشی مشکلات پیش آ جائیں گی. ونقص من الاموال، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی. والانفس، کبھی تمہارے جانوں میں یعنی تمہارے جان پہچان کے لوگوں میں کمی ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا. والثمرات، تمہاری پیداوار میں کمی ہو جائے گی، جو پیداوار تمہیں جس کے ذریعے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی. یہ آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر. آج اتفاق سے دیکھو اپنے موجودہ حالات کو تو ساری چیزیں جمع ہیں. خوف ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو خوف پر خوف ہے، انجانا خوف کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں. خوف ہے. جوع، بھوک کا اشارہ ہے معاشی بدحالی کی طرف. معاشی بدحالی دیکھ لو کیا ہو رہی ہے، تجارت ٹھپ ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے. جوع اور مال میں کمی، کبھی مال لٹ گیا، ڈاکہ پڑ گیا، کبھی مال میں
اس طرح کمی واقع ہو گئی کہ پیداوار ہی نہیں ہو رہی، تجارت نہیں چل رہی. انفس جانے روز جانے جا رہی ہے، اور کس طرح جا رہی ہے؟ وہی جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یکثر فیکم الحرج، تمہارے اندر آخری زمانے میں قتل بہت زیادہ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل بہت ہو جائے گا. اور پھر یہ فرمایا ایسا قتل، اس طرح کا قتل کہ لا یدرا من قتلہ وفیما قتل، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا اور کیوں کیا. دیکھ لو آج کے حالات کہ بھائی آخر مفتی عبد المجید دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کس کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ کوئی دشمنی تھی، کوئی سیاست تھی، کوئی تنظیم تھی، کوئی فرقہ واریت تھی؟ کچھ بھی نہیں. کیوں قتل ہوئے؟ کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ پتہ ہی نہیں. بالکل یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ انفس میں کمی واقع ہو رہی ہے. والاموال والانفس والاموال والانفس والثمرات، پیداوار دیکھو گھٹ گئی ہے. معلوم ہوا کہ صاحب گندم نہیں آ رہا، آٹے کی کمی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں جمع ہیں. تو قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو آزمائیں گے تمہیں ان سب سے. لیکن ساتھ ہی ایک بات فرما دی ہے، اسی میں ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا ہے، بشیء، تھوڑا سا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خوف دائمی ہو، یہ بھوک دائمی ہو، یہ جانوں کا ضیاع دائمی ہو اور اموالوں کا ضیاع دائمی ہو. تھوڑا سا. یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ تھوڑا بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا تھوڑی سی آزمائش آئے گی. تو اس تھوڑی سی آزمائش کی جب کہہ رہے ہیں کہ آزمائیں گے، تو جو غم ہے، صدمہ ہے اپنی جگہ غیر اختیاری، اس میں کوئی نہیں. لیکن آگے جو بات فرمائی وہ ہے بشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ کہتے ہیں. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت پڑے یا کوئی غم آئے، تکلیف آئے، تو کیا فرمایا؟ کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہے دل رو رہا ہو، دل سینے میں شعلے اٹھ رہے ہوں، صدمہ ہو، تشویش ہو، لیکن ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہی سیدھے راستے پر ہیں. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ غم کے موقع پر یہ سمجھ لو کہ دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں ایک ہی ذات کی مشیت سے ہو رہا ہے، پتہ بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا. تمہیں وہ تکلیف پہنچی ہے بے شک، صدمہ پہنچا ہے بے شک، لیکن پتہ بھی ان کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا. جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو بے شک صدمہ کر لو، غم کر لو جو غیر اختیاری ہے، لیکن اس موقع پر کیا کرو کہ اس کو بار بار ذکر کر کے اس غم میں اضافہ نہ کرو. اب ہوتا کیا ایسے موقع پر آج کل جو ہو رہا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں، اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیسے غم افسوسناک بات ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر
کبھی حکومت کے اوپر لان تان ہو گیا، کبھی کسی تنظیم کے اوپر لان تان ہو گیا، کبھی کسی پر ہو گیا. بس نتیجہ یہ کہ جتنے جملے بول رہے ہو ہر جملے سے غم میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اختیاری کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کے بجائے یہی وقت جو ان تبصروں میں گزر رہا ہے، ان تذکروں میں گزر رہا ہے، وہی وقت اگر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یا اللہ یہ صدمہ پیش آیا ہے، یہ تکلیف پیش آئی ہے، لیکن اے اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی آزمائشوں کا تحمل ہم میں نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سے یہ آزمائشیں ہٹا لیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن نے شیئن کے لفظ سے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جائے گی، انشاءاللہ ضرور جائے گی. اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے، کہ جب ظلمتیں پھیلتی ہیں، تاریکیاں پھیلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سورج نکال دیتے ہیں. رات بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے لیکن سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے. رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کسی کو نہ مصیبت کی حالت میں رکھتے ہیں اور نہ ہمیشہ خوشحالی کی حالت میں رکھتے ہیں. بالسراء والضراء، کیسے کہ ہم نے لوگوں کو کبھی خوشحالی سے آزمایا، کبھی بدحالی سے آزمایا. تو نہ خوشحالی ہمیشہ رہنے والی ہے نہ بدحالی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس واسطے اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر کہ اگر خوشحالی کے موقع پر شکر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ سیدھے راستے پر ہو. اگر بدحالی کے موقع پر رجوع اللہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو، تو سمجھو کہ صحیح راستے پر ہو اور انشاءاللہ وہ دور ہوگی.